الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین، گزشتہ دنوں ہمارے ملک عزیز کی پارلیمنٹ نے ایک انتہائی اہم قدم اٹھاتے ہوئے ہمارے علماء اکرام کے قرارداد پیش کرنے پہ ایک ایسی قانون سازی کی طرف پیش رفت کی ہے جس کا تعلق امت مسلمہ کے سماجی معاملات کے ساتھ ہے۔ چونکہ امت مسلمہ ایک مستقل اپنی الگ سے حیثیت رکھتی ہے، اس کی اپنی ایک اتھارٹی ہے، اس بنیاد پر ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا، ان کے نکاح اور طلاق کے معاملات دیگر امتوں اور لوگوں سے جدا ہیں۔ پاکستان کے آئین میں ہی نہیں بلکہ دین اسلام کے آئین میں اور قانون میں جو شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نئی نبوت کے اجراء کا یا جاری رہنے کا قائل ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج اور گمراہ ہے۔ اسی بنیاد پر پاکستان کی پارلیمنٹ نے باضابطہ 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، انہیں کافر اور دائرہ اسلام سے خارج کہا۔ جب یہ آئین بن چکا، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قادیانی اس امت کا حصہ نہیں ہیں۔ مسلمان الگ امت ہیں، قادیانی الگ امت ہیں۔ ان سے ہمارا سوشل بائیکاٹ اور ان سے لا تعلقی کا اظہار یہ ہمارے مذہب کی ضروریات میں سے ہے۔ جیسا کہ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں بھی اس کی وضاحت فرمائی کہ جہاں پر مسلمان کفار سے ان کی بے دینی کے روکنے پہ اور ان کے معاملات کفریہ اور شرکیہ کو ان کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرنے سے عاجز آ جائیں، وہاں کم از کم اتنا ضرور ہے کہ ان سے تعلقات رکھنا، ان سے کسی بھی قسم کے معاملات کرنا یہ جائز نہیں، حتیٰ کہ ان کو توبہ کا موقع مل جائے یا وہ امت مسلمہ کا واپس حصہ نہ بن جائیں، اسلام قبول نہ کر لیں، تب تک ان کے ساتھ مرتدین کے ساتھ کسی بھی قسم کے معاملات کی گنجائش نہیں ہے۔ انہی شرعی اصولوں کو جن کو باقاعدہ فتاوی ختم نبوت میں حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے اسلاف نے، حضرت مولانا یوسف دیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے اور بعد والے اور موجودہ دور کے تمام علماء متفقہ طور پر جس پہ متفقہ جو فیصلہ ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا لین دین، تعلق اور رشتہ داریاں جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس کے بارے میں قانون سازی کروانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اب اس معاملے میں سمجھ لیں، ایک ہے نکاح کا معاملہ اور ایک ہے دیگر معاملات۔ نکاح کا معاملہ اس لیے بھی کچھ گمبھیر ہے کہ اس میں ایک خاندان کا دوسرے خاندان سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی قادیانی زندیق کے ساتھ کوئی تعلق جڑ جاتا ہے تو خاندانوں کے ساتھ اس طرح کی رشتہ داریاں جس میں ننہالی سسرالی رشتہ داری بن جاتی ہے، اس رشتہ داری کے اثرات دوسرے خاندان پہ آٹومیٹک پڑتے ہیں، جس کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے مذہب اور اخلاق اور تہذیب پر بھی لوگ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر بیٹی کسی کی کوئی لڑکی قادیانی ہے، اس کا مسلمان لڑکے سے نکاح ہوا تو لامحالہ وہ اس کے بھی ارتداد کا ذریعہ بنے گی اور اس کے خاندان کی بھی بربادی کا سبب بنے گی۔ اسی طرح اگر لڑکا قادیانی ہے تو وہ اپنی اس لڑکی کی گمراہی کا اور اس کے خاندان کی گمراہی کا سبب بنے گا۔ اس لیے ان سے نکاح کرنا، تعلق رکھنا حرام ہے۔ اور عموماً قادیانی جیسا کہ اپنے دیگر امور میں امت مسلمہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اسی طرح یہ نکاح کے معاملے میں بھی دھوکہ دیتے ہیں اور آ کر لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، تقیہ کرتے ہیں اور دجل سے کام لیتے ہیں، جس کی بنیاد پر خاندانوں کے خاندان برباد ہوتے ہم نے دیکھے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ پارلیمنٹ نے مستحسن اقدام کیا اور مسلمانوں نے، پارلیمنٹ میں موجود علماء نے اس پر ایک کوشش کی، قطع نظر اس کے کہ اس کوشش کے ثمرات کیا نکلتے ہیں، افسوس اس بات پر ہوا کہ بہت سے وہ لوگ کہ جن کا ایک خاندانی، علمی اور مذہبی پس منظر تھا، انہوں نے ان قوانین کا مذاق اڑایا اور اس پر پھبتیاں کسیں۔ اور جیسے اس میں مشہور نام عمار خان ناصر کا ہے اور دوسرے مشہور شخصیت جو ہے اس میں وہ فیصل آباد کے مفتی محمد زاہد صاحب کی ہے۔ اب افسوس یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اجداد سے ملی ہوئی مفت کی عزت کو بھی ہضم نہ کر سکے اور باضابطہ اسلام کے مقابل اور ان لبرلز کی گود میں جا بیٹھے جہاں سے صرف واہ واہ تو مل سکتی ہے لیکن سیدھی راہ نہیں مل سکتی۔ معزز سامعین، ایک آدمی سویا ہوا ہو اور ایک آدمی جاگتے ہوئے بھی غلط راہ پہ جا رہا ہو، خسارے میں دونوں برابر ہیں، دونوں برابر کے راستے نقصان میں ہیں۔ سویا ہوا منزل کی طرف جا نہیں رہا اور جاگنے والا اس طرف جا رہا ہے جدھر منزل ہے نہیں، تو یہ دونوں نقصان میں ہیں۔ ہمارے وہ لوگ جو ایسے مسائل سے لا علم ہیں اور اس مسئلے کی حساسیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ بھی نقصان میں ہیں، لیکن وہ لوگ زیادہ نقصان میں ہیں جن کو علم کے باوجود اللہ نے گمراہ کر دیا اور غلط راہ پہ چل پڑے۔ علم تھا
بصیرت، فراست تھی، اس سب کے باوجود انہوں نے کیسی راہ کا انتخاب کیا کہ اسلام کے شاعر کا، اسلامی علوم کا، اسلامی بنیادوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ہوا۔ پھر نکاح میں جب گاڑی پہ بیٹھو تو اس سے بھی آپ حلف لو کہ یہ گاڑی قادیانیوں کی تو نہیں ہے، اگر تم کسی سے یعنی ختنہ کرواؤ تو اس سے بھی پہلے حلف لو، یہ کرو تو وہ بھی حلف لو۔ تو کیا آپ دین کا مذاق بنانا چاہتے ہیں؟ آپ امت مسلمہ کے نمائندے ہیں، آپ کو علماء بنائے تاکہ آپ عالم بن کر ان کو سیدھی راہ دکھائیں، اور جب اسی قوم کے اموال سے اور انہی قوم کی دعاؤں سے اور توجہات سے آپ لوگ عالم دین بنے، اس مسند ارشاد پر آپ جلوہ افروز ہوئے، تو کیا اب آپ قوم کو گمراہی کی راہ پر ڈالیں گے اور اسی اسلام کا مذاق اڑانا سکھائیں گے جس اسلام کی وجہ سے آپ کو عزت ملی ہے؟ محترم سامعین، اب اصل مسئلہ کو سمجھیے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے معروف عالم دین ہیں، نماز پیغمبر کے مصنف، اور جو فتنہ غامدیت پر ماشاءاللہ شمشیر برہنہ ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اس فتنہ غامدیت کا اپنی معذوری اور علالت کے باوجود بھی بھرپور علمی تعاقب کیا ہے۔ ہمارے استاد اور مخدوم حضرت ڈاکٹر محمد الیاس فیصل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ایک دفعہ فرمایا، غالباً انہوں نے خود حضرت مولانا ابو الحسن الندوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا یا کسی سے روایت میں، کہ ان سے پوچھا گیا ابو الحسن الندوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اس امت کا اصل مسئلہ کیا ہے، ہماری پریشانیوں کا اصل سبب کیا ہے؟ تو حضرت نے دو لفظی فرق ارشاد فرمایا کہ غیر سنجیدگی، یعنی ہم مسلمان معاملات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ یہ مسئلہ اتنا غیر سنجیدہ نہیں ہے کہ اس پر ہم ایسے مذاق اڑائیں، ایسے اس کی پھپتیاں اڑائیں، یہ مسئلہ سنجیدہ ہے، یہ سماج کا مسئلہ ہے، خاندانوں کے ملنے کا اور امت مسلمہ کی حدود کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر اس کو مذاق بنائیں گے، اور مذاق بھی وہ لوگ بنائیں کہ جن کی وجہ سے قوم نے سنجیدگی سیکھنی تھی، اور وہی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، تو پھر امت کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے میری درخواست ہے مفتی زاہد صاحب سے اور عمار خان ناصر صاحب سے کہ خدا را اپنے رویے اور اپنے لہجے پہ غور کریں۔ دنیا کی فیس بک کی عارضی چند روزہ واہ واہ سے آپ کم از کم دنیا میں تو اپنے دل کو خوش کر سکتے ہیں، لیکن زمینی حقائق اس کے خلاف ہیں۔ آپ اپنی لٹیا ڈبو رہے ہیں، آپ اپنی خاندان، اپنے اجداد، اپنی وراثت، اپنے علمی تفوق، اس سب کو آپ دھبا لگا رہے ہیں۔ خدا کے لیے اس پہلو پہ سوچئے، آپ نے اسلام کا مذاق اڑایا ہے، آپ کو اس پہ توبہ کرنی چاہیے۔ اور پھر جو موصوف کی طرف سے توبہ نامہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا، وہ توبہ بھی ایسی تھی کہ توبہ بھی توبہ کر اٹھی۔ یہ ایسی توبہ کی جاتی ہے؟ کیا یہ توبہ کا مذاق نہیں اڑایا گیا؟ اس کو توبہ کہتے ہیں؟ کیا اس کو توبہ کہتے ہیں کہ جس میں توبہ جیسے مقدس لفظ کا بھی مذاق اڑایا جائے؟ ایسی توبہ جو انسان کے اندر عاجزی اور تذلل پیدا کرتی ہے اور اس کے دل میں خوف خدا پیدا کرتی ہے، کیا اس پوری توبہ کو اگر نچوڑ بھی لیا جائے جو موصوف نے سوشل میڈیا پہ توبہ کی ہے، اگر اس کے بجائے بہتر تھا تنہائی میں اللہ کے سامنے دو آنسو بہا لیتے اور اپنی اس غلطی پہ نادم ہوتے کہ ختم نبوت جیسے حساس مسئلے پہ انہوں نے کیسی غیر سنجیدہ بات کی ہے۔ تو ایسی توبہ کرنے کی بجائے بہتر تھا کہ وہ توبہ نہ کرتے۔ یہ تو پہلے صرف ختم نبوت کا مذاق اڑایا، قوانین کا مذاق اڑایا، پھر توبہ کا بھی مذاق اڑایا۔ یاد رکھیے، اسلام اللہ تعالیٰ استہزاء کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت ہمارے شیخ مفتی سعید حسن دہلوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ایک دفعہ بہت عجیب بات ارشاد فرمائی، کہنے لگے کہ انسان گناہ گار اللہ کی نظر سے نہیں گرتا، گناہ گار اللہ کی نظر سے اگر گر جائے تو اس کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتے۔ تو توبہ کی توفیق گناہ گار کو ملتی ہے کہ گناہ کرنا اللہ انسان کو اللہ کی نگاہ سے نہیں گراتا۔ ہاں، دین اسلام کے کسی بھی حکم کا، کسی بھی رکن کا مذاق اڑانا یہ انسان کو اللہ کی نظر سے گرا دیتا ہے۔ آپ کے موجودہ افعال اور یہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں کہ شاید آپ بہت بلندی سے گر رہے ہیں۔ خدا را اپنے طرز عمل پہ غور کیجئے، اور یہ جو قوانین بن رہے ہیں، جیسے جیسے جرائم پیشہ لوگ نئی نئی وارداتیں سامنے لائیں گے تو قوانین بھی نئے طریقوں سامنے آئیں گے۔ پہلے مسئلہ کم تھا تو اس وقت صرف قانون سازی ہوئی، اب قاضیوں نے جنگ کا طریقہ کار اور واردات کے اسلوب بدل دیے ہیں، تو اسی طرز پہ ہم ان پہ قدغنیں لگائیں گے۔ چونکہ ہم ایک اسلامی ریاست میں ہیں، ایک اپنے اس ملک کے اندر موجود ہیں، تو اس ملک کے قوانین کو ساتھ لے کر چلنا اور قانون سازی کرنا یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ریاست سے کام لینے کے بجائے، قانون کے کام لینے کے بجائے عوام کو لا قانونیت کا درس دے دیں؟ عوام اپنی عدالتیں قائم کریں، خود فیصلے کریں، پھر اس ملک کے اندر جو کچھ ہوگا اس کا تصور بھی بڑا بھیانک ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک درخواست میں ہمارے اس مذہبی طبقے سے بھی کروں گا کہ جو حکومت کے ان مذہبی بیانیوں سے مطمئن ہو جاتے ہیں، ان ہومیوپیتھک مذہبی قراردادوں اور بیانیوں سے مطمئن ہو کر بیٹھنے کے بجائے اپنے منزل پہ نظر رکھنی چاہیے
چاہیے اور اپنے مشن کی طرف قدم بڑھاتے رہنا چاہیے۔ بس اسی پہ خوش ہو کے اگلے سانحہ تک اس جشن میں مصروف نہیں رہنا چاہیے کہ گویا ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر لیا۔ جب تک دنیا کے اندر ایک بھی قادیانیت پہ قائم ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں واپس نہیں آتا، ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ کی اور بات ہے کہ جو انہوں نے جو عالم عرب کے المیہ نامی کتاب کے اندر انہوں نے لکھی، انہوں نے فرمایا کہ ہم ہر وقت حالت جنگ میں ہیں، ہم حالت پہرہ میں ہیں۔ مسلمان کبھی بھی پہرے اور جنگ سے غافل نہیں ہو سکتا۔ ہم اعتقادی، فکری اور جغرافیائی ہر طرح کے عسکری محاذات پر ہمہ وقت ہم چوکس قوم ہیں۔ اگر ہم اب چوکسی میں غفلت کریں گے، غفلت کا مظاہرہ کریں گے، نہ ہمارے عقیدے محفوظ رہیں گے، نہ ہماری فکر محفوظ رہے گی، نہ ہمارا سماج محفوظ رہے گا۔ ہمیں بحیثیت امت اگر اپنا وجود منوانا ہے اور اپنے وجود کو باقی رکھنا ہے تو ہر مسلمان کو 24 گھنٹے بیدار رہنا ہوگا، تاکہ کہیں سے بھی نہ باہر کا کوئی حملہ آور ہمارے ایمان کو خراب کر سکے اور نہ اندر سے عزت کے بھوکے لوگ جو اپنی محض عارضی دنیا کی شہرت کی خاطر ایسے اوٹ پٹانگ بیانات جاری کرتے ہیں، ایسے لوگ ہماری بنیادوں کو متزلزل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایسے یعنی گھس بیٹھیوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔